Assalamu alaikum everyone. Assalamu alaikum everyone. My name is Rosina Yassin. I'm librarian at GCTW, Little Note, Lahore. Today I'm going to review a powerful and inspiring TED Talk titled How to Fix a Broken School. Lead Fearlessly, Love Hard by Linda Glade by Wayman. This talk is not only about fixing schools, it's about leadership, courage, love, responsibility, and believing in people even when others have given up on them. Linda Clitwayman shares her experiences as a school principal working in extremely challenging schools. She explains how many schools that are described as broken are actually filled with students who have experienced difficult circumstances, poverty, violence, neglect and a lack of opportunities. Her central message is simple but powerful. If we want to change schools, we must first change the way we lead and the way we treat students. We must lead fearlessly and love hard. Linda Clay Wayman challenges the idea of calling a school broken. A building is not truly broken because of its walls or classrooms. A school struggles when students lose hope, teachers feel discouraged, families face difficulties, and leadership believing that change is possible. She believes that we should not blame children for the problems they face. Instead, adults must take responsibility for creating an environment where every student can learn and succeed. This is one of the most important lessons from her talk. Children do not choose the circumstances into which they are born, but adults can choose how they respond to those circumstances. A good school leader does not make excuses. A good leader asks, what can we do to help these students succeed? One of the main themes of this TED Talk is fearless leadership. Leading a struggling school is not easy. It requires difficult decisions. Sometimes leaders have to challenge old systems, change schools culture, set higher expectations, and have uncomfortable conversations. Linda Cladwayman explains that a leader cannot be afraid of problems. Instead of running away from challenges, leaders must face them directly. Fearless leadership means making difficult decisions, setting high standards, holding people accountable, speaking honestly, taking responsibility, refusing to give up. However, fearless leadership does not mean being harsh or cold. A leader can be both strong and compassionate. This balance is extremely important. Students need discipline and structure, but they also need love, understanding, and encouragement. Love hard, the heart of the talk. Perhaps the most emotional and meaningful idea in this talk is the phrase love hard. Linda Cladby believes that education is not only about books, exams, and grades. Education is also about human relationships. Some students come to school carrying emotional pain. They may be dealing with poverty, family problems, violence, hunger, or a lack of support. When a child behaves badly, adults often focus only on the behavior. But Linda encourages educators to ask a deeper question: what happened to this child? Instead of immediately asking, what is wrong with this child? This changes perspective can transform education. Love means seeing the human being behind the behavior. It means refusing to give up on a student simply because the student is difficult. It means believing in students even when they do not yet believe in themselves. Another important lesson from the talk is the importance of high expectations. Sometimes society lowers expectations for students from poor or difficult backgrounds. People may think these children cannot achieve much because their circumstances are difficult. Linda Clayton Wayman strongly rejects this idea. She believes that difficult circumstances should never become an excuse for low expectations. Students need support, but they also need adults who challenge them to become better. A teacher or principal who truly loves students should not simply feel sorry for them.
Real love says, I know your life may be difficult, but I still believe you are capable of greatness. This is powerful message for teachers, parents, and leaders. We should never allow a student's background to determine their future. Linda's talk reminds us that leadership is not just about having a position or title. A principal is not automatically a leader simply because they have an office. True leadership is built through relationships. Students need to know that their teachers and leaders genuinely care about them. Teachers also need leaders who support and motivate them. When people feel valued, they are more likely to work harder and believe in themselves. A positive school culture is created when students respect teachers, teachers respect students, leaders support teachers, everyone believes in the mission of the school. Therefore, fixing the school is not only about changing policies, it is about changing relationships and building trust. One of the strongest idea in this talk is that love and accountability can work together. Sometimes people think that being kind means allowing students to do whatever they want. But Linda Clayton Wayman shows that real love includes accountability. When we truly care about someone, we want them to grow. Therefore, students need clear rules and expectations. Teachers and school leaders must also be accountable for their responsibilities. Everyone in the school community should ask, what can I do better? This is much more powerful than blaming others. A successful school culture is built when everyone accepts responsibility for improvement. This talk is especially inspiring for teachers. Teachers have the power to influence the lives of students every day. A teacher may never fully understand how much a simple act of kindness, encouragement, or belief can affect a child. Sometimes one teacher can completely change a student's future. Teachers should remember that they are not simply teaching subjects. They are also teaching confidence, discipline, hope, and resilience. Students may forget some lessons from textbooks, but they often remember how a teacher made them feel. Therefore, a great teacher should combine knowledge with compassion, discipline with understanding, high expectations with encouragement. In my opinion, this TED Talk delivers a message that is important not only for schools but for every organization and community. Whenever we face a difficult situation, it is easy to blame others. But Linda Clay, women teach us to ask, what can I do to become part of the solution? Her leadership style is based on courage and compassion. She shows us that people do not change simply because we criticize them. They change when someone believes in them, challenges them, support them, and refuses to give up on them. This is the real meaning of leading fearlessly and loving heart. To conclude, Linda Gladway Man's TED Talk, How to Fix a Broken School. Lead fearlessly, love hard is a powerful lesson about educational leadership. The major lessons of this talk are do not give up difficult students, do not lower expectations because of poverty or difficult circumstances. Lead with courage, build strong relationships, hold people accountable, believe in the potential of every student, combine discipline with compassion, and most importantly, love hard. The most powerful lesson I learned from this talk is education can change lives, but before students can believe in their future, sometimes they need someone else to believe in them first. Thank you, everyone. अल्लाह हाफिज। मेरा नाम रुजीना यासिन है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लिटन रोड लाहौर में एज अ लाइब्रेरियन काम कर रही हूँ। आज मैं एक इंतहाई मुतासरकुन सबक आमोज टेड टॉक का रिव्यू पेश करने जा रही हूँ जिसका उन्वान है हाउ टू फिक्स ब्रोकन स्कूल लीड फियरलेसली लव हार्ट। लिंडा क्लेटवे मैन और इसकी मुकर्रा है और ये गुफ्तगू सिर्फ स्कूलों को बेहतर बनाने के बारे में नहीं है बल्कि ये क़यादत, बहादुरी, मोहब्बत, ज़िम्मेदारी और इंसानों की सलाहियतों पर यकीन रखने के बारे में है। लिंडा क्लेट वे मैन ने ऐसे स्कूलों में काम किया जहाँ तलबा को गुर्बत, तशद्दुद, घरेलू मसाइल और ज़िंदगी के मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना था। इनका बुनियादी पैगाम बहुत सादा लेकिन इंतहाई ताकतवर है। अगर हमें एक मुश्किल या नाकाम स्कूल को तब्दील करना है तो हमें खौफ के बगैर क़यादत करनी होगी और तलबा से भरपूर मोहब्बत करनी होगी।
کیا کوئی اسکول واقعی بروکن ہوتا ہے؟ لنڈا بروکلیٹ ویمن نے کہا ہے، اس تصور کو کہا ہے کہ میں چیلنج کرتی ہوں کہ ہم کسی اسکول کو صرف اس لیے ناکام کہہ دیں کہ یہ وہاں مسائل موجود ہیں۔ اسکول صرف عمارت کا نام نہیں ہے، اسکول طلبہ، اساتذہ، والدین اور قیادت سے بنتا ہے۔ جہاں طلبہ امید کھو دیتے ہیں اور اساتذہ مایوس ہو جاتے ہیں اور قیادت مسائل سے گھبرا جاتی ہے تو تعلیمی ماحول متاثر ہوتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیں بچوں کو ان کے حالات کا ذمہ دار نہیں ٹھہرانا چاہیے۔ بچے یہ فیصلہ نہیں کرتے کہ وہ کس خاندان، کس ماحول یا کن حالات میں پیدا ہوں گے، لیکن ہم بطور استاد، والدین اور رہنما یہ ضرور فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم ان بچوں کی مدد کیسے کریں گے۔ ایک اچھا رہنما بہانے نہیں بناتا، بلکہ یہ سوال کرتا ہے، ہم ان بچوں کی کامیابی کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ اس ٹیڈ ٹاک کا ایک اہم موضوع فیئرلیس لیڈرشپ یعنی بے خوف قیادت ہے۔ مشکل حالات میں کسی اسکول کی قیادت کرنا آسان کام نہیں ہوتا۔ ایک رہنما کو بعض اوقات سخت فیصلے کرنے پڑتے ہیں، اسے پرانے نظام کو تبدیل کرنا پڑتا ہے، اس اسکول کے ماحول کو بہتر بنانا پڑتا ہے اور لوگوں سے مشکل سوالات کرنے پڑتے ہیں۔ لنڈا کلیٹ ویمن کے مطابق ایک حقیقی رہنما مسائل سے بھاگتا نہیں ہے، بلکہ وہ ان کا سامنا کرتا ہے۔ بے خوف قیادت کا مطلب ہے مشکل فیصلے کرنا، اعلیٰ معیار قائم کرنا، ذمہ داری کا احساس پیدا کرنا، سچ بولنا، مسائل کا سامنا کرنا اور کبھی ہار نہ ماننا۔ لیکن بے خوف ہونے کا مطلب سخت دل ہونا نہیں ہے۔ ایک اچھا رہنما مضبوط بھی ہوتا ہے اور مہربان بھی۔ ہمیں ایک کامیاب رہنما کی اصل خوبی یہی ایک کامیاب رہنما کی اصل خوبی ہے۔ ٹیڈ ٹاک کا سب سے جذباتی اور اہم پیغام یہ ہے، یعنی لو ہارڈ، یعنی بھرپور محبت کرنا۔ لنڈا کلیٹ ویمن کے مطابق تعلیم صرف کتابوں، امتحانات اور نمبروں کا نام نہیں ہے۔ تعلیم انسانوں کے درمیان تعلق کا نام بھی ہے۔ بہت سے بچے اسکول میں ایسے مسائل کے ساتھ آتے ہیں جن کے بارے میں اساتذہ کو علم نہیں ہوتا۔ وہ غربت، بھوک، گھریلو تشدد، والدین کے مسائل یا جذباتی پریشانیوں کا شکار ہو سکتے ہیں۔ جب کوئی بچہ غلط رویہ اختیار کرتا ہے تو اکثر ہم فوراً پوچھتے ہیں کہ بچے کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ لنڈا ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہیں کہ ہمیں پوچھنا چاہیے اس بچے کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک چھوٹی سی تبدیلی ہے، لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ محبت کا مطلب صرف نرمی نہیں، بلکہ بچے کو سمجھنا اور اس کی زندگی کے پس منظر کو جاننے کی کوشش بھی کرنا ہے۔ اس گفتگو کا ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہمیں ہر طالب علم سے اعلیٰ توقعات رکھنی چاہیے۔ اکثر معاشرہ ایسے بچوں سے کم توقعات رکھتا ہے جو غریب یا مشکل حالات سے تعلق رکھتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں ان کے حالات خراب ہیں، اس لیے یہ زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ لنڈا کلیٹ ویمن اس سوچ کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ مشکل حالات کو کم توقعات کا بہانہ نہیں بنانا چاہیے۔ طلبہ کو مدد بھی چاہیے اور ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو ان پر یقین رکھیں۔ حقیقی محبت صرف ہمدردی نہیں ہے، حقیقی محبت یہ کہتی ہے، میں جانتی ہوں کہ تمہاری زندگی مشکل ہے، لیکن میں پھر بھی یقین رکھتی ہوں کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ لنڈا کلیٹ ویمن ہمیں یہ بھی سکھاتی ہیں کہ قیادت صرف کسی عہدے یا عہدہ رکھنے کا نام نہیں ہے۔ ایک پرنسپل صرف اس لیے عظیم لیڈر نہیں بن جاتا کہ اس کے پاس پرنسپل کا عہدہ ہے۔ حقیقی قیادت اعتماد اور تعلقات سے پیدا ہوتی ہے۔ طلبہ کو یہ محسوس ہونا چاہیے کہ ان کے اساتذہ اور رہنما واقعی ان کی فکر کرتے ہیں۔ اساتذہ کو بھی ایسے رہنما چاہیے جو ان کی حوصلہ افزائی کریں اور ان کی مدد کریں۔ جب انسان خود کو اہم محسوس کرتا ہے تو وہ بہتر کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک مثبت سوال کا اسکول کا ماحول اس وقت پیدا ہوتا ہے جب طلبہ اساتذہ کا احترام کریں، اساتذہ طلبہ کا احترام کریں، رہنما اساتذہ کی مدد کریں اور سب ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام کریں۔ اس ٹیڈ ٹاک کا ایک بہت اہم پیغام یہ ہے کہ محبت اور جواب دہی ایک ساتھ چل سکتی ہیں۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ محبت کا مطلب ہے کہ ہم بچوں کو ہر کام کرنے کی اجازت دیں گے، لیکن حقیقی محبت کا مطلب یہ نہیں ہے۔ جب ہم کسی کی واقعی پرواہ کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ بہتر انسان بنے۔ اس لیے طلبہ کے لیے واضح اصول اور حدود ضروری ہیں۔ ہر شخص کو یہ سوال کرنا چاہیے، میں کیا بہتر کر سکتا یا کر سکتی ہوں؟ یہ سوال دوسروں کو الزام دینے سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ یہ ٹیڈ ٹاک خاص طور پر اساتذہ کے لیے بہت متاثر کن ہے۔ ایک استاد روزانہ اپنے طلبہ کی زندگی پر اثر ڈالتا ہے، لیکن کبھی ایک استاد کا ایک جملہ، ایک تعریف یا ایک چھوٹی سی حوصلہ افزائی طالب علم کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ اساتذہ صرف مضامین نہیں پڑھاتے، وہ طلبہ کو اعتماد، امید، نظم و ضبط، محنت اور زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ بھی دیتے ہیں۔ میری ذاتی رائے میں
یہ ٹیڈ ٹاک صرف تعلیم کے شعبے کے لیے نہیں بلکہ زندگی کے ہر شعبے کے لیے ایک اہم سبق ہے۔ جب ہم کسی مشکل صورتحال کا سامنا کرتے ہیں تو اکثر دوسروں کا الزام دینا آسان ہوتا ہے، لیکن ہمیں خود سے سوال کرنا چاہیے، میں اس مسئلے کے حل کے لیے کیا کر سکتا یا کیا کر سکتی ہوں۔ لنڈا کلیڈوے مین کی ٹیڈ ٹاک کے آخر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ تعلیمی قیادت اور انسانی ہمدردی کے بارے میں ایک انتہائی طاقتور پیغام دیتی ہے۔ اس گفتگو سے ہمیں یہ سبق ملتے ہیں، مشکل حالات والے طلبہ سے کبھی ہار نہ مانیں، محبت یا مشکلات کی وجہ سے توقعات کم نہ کریں، خوف کے بغیر قیادت کریں، طلبہ کے ساتھ مضبوط تعلقات بنائیں، ذمہ داری اور جواب دہی کو فروغ دیں، ہر طالب علم کی صلاحیت پر یقین رکھیں، نظم و ضبط کے ساتھ محبت اور شفقت بھی رکھیں، اور سب سے بڑھ کر لو ہارڈ یعنی بھرپور محبت کریں۔ ایک اسکول اس وقت تبدیل ہوتا ہے جب اس کے اساتذہ اور رہنما بہانے بنانا چھوڑ کر ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ میرے نزدیک اس ٹیڈ ٹاک کا سب سے طاقتور پیغام یہ ہے کہ بعض اوقات کسی بچے کو اپنے مستقبل پر یقین کرنے سے پہلے صرف ایک ایسے انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو اس پر یقین کرے۔ یعنی یہی حقیقی قیادت اور حقیقی تعلیم کا پیغام ہے۔ لیڈ فیئرلیسلی، لو ہارڈ۔ شکریہ، اللہ حافظ۔